اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فَسَجَدُوا، تمام نے سجدہ کے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم ایسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو میرے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے، مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میں نے انہیں زمین اور آسمان پیدا کرنے میں حاضر کیا، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور نہ ان کو پیدا کرنے میں حاضر کیا، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے، فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ انہیں پکاریں گے وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم نے بنا دیا ان کے درمیان ہلاک کرنے کی جگہ، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب دیکھیں گے مجرمین آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے پھیرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54 سے 59 تک انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کر دی ہے۔ یقیناً ہم نے فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کلی مثل ہر مثال، اب کرنا صرفنا کا معنی فعل کا، پھیر کر بیان کر دی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ جدلا جھگڑنے والا ہے، کانا کا معنی ہمیشہ سے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ، اکثرا سب چیزوں سے زیادہ، جادلا جھگڑنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی، کیونکہ بات مثال سے بہت زیادہ اور اچھی سمجھ آتی ہے۔ جس طرح آپ نے پیچھے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر پڑھا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہر مثال تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ضروری بات کو اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھ آ جائے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، ایک بات کو اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کر دی۔ اب قرآن کے اندر آپ غور و فکر کریں، آپ کچھ مثالیں پڑھ چکے ہیں، تو جس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 26 کے اندر بعوضہ مچھر کی مثال بیان کی گئی ہے، اسی طرح مکھی کی بھی مثال بیان کی گئی ہے سورہ حج آیت نمبر 73 کے اندر، اور اسی طرح ایک کتے کی مثال بھی بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کلب عربی کے اندر کتے کو کہتے ہیں، تو مکھی کی مثال بھی قرآن کے اندر دی گئی۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر کتے کی مثال دی گئی آیت نمبر 177 کے اندر۔ اسی طرح سورہ الجمعہ کے اندر جو ہے گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا،
قرآن کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی گئی ہیں، مختلف چیزوں کے اللہ نے مثالیں. اب اسی رکوع سے پیچھے آپ جائیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کی، دنیا کی زندگی کو جو اس کی مثال دی کہ وہ پانی کی طرح ہے. اسی طرح پھر پیچھے دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا بطور تمثیل، ایک مومن اور ایک دوسرا جو کافر متکبر تھا. باغ کی مثال، باغ کا معاملہ آپ نے پیچھے پڑھا. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے ہمیں بڑی ساری مثالیں دیتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ آیت قرآن کے اندر جو آپ نے پڑھی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے. سیدنا علی فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ہم دونوں سوئے ہوئے تھے، میں اور میری بیوی اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں سوئے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم اٹھ پڑیں گے. ہمارے نفس، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم اٹھ جائیں گے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہوئے اور آپ نے اپنے رانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو اس سے مقصد یہ بھی ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کروائے گا ہم وہ کام کریں گے. تو اس سے ایک تقدیر کا انکار ہو جاتا ہے. جس طرح بعض لوگ، آپ نے پیچھے پڑھا سورہ نحل کے اندر، مشرک لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی منشا اور اللہ کی خواہش ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے، جو چاہے کفر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں سبیل، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جو راستہ چاہو وہ اختیار کر لو. آگے فرمایا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا. منع الناس، لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے وہ بخشش مانگیں. ان یاتیہم سنت الاولین، اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے. الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے. یا او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں ہدایت آ جانے کے بعد، مگر یہ چیز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش ہے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو، پھر ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ چیز ان کو روکتی ہے کہ جس طرح قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوموں کے ساتھ معاملات پیش ہیں، یہ بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش ہیں، پھر ہم ایمان لائیں گے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، پچھلے ایسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا یا لوگوں کا تقاضا تھا کہ آپ ہمارے اوپر عذاب لے آئیں، عذاب کو آمنے سامنے لے آئیں. یاتہم العذاب قبلا، عذاب سامنے ہو پھر ہم ایمان لائیں گے، دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں مرسل المرسلین کہ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شاید تقاضا اور مطالبہ کر رہے ہیں رسولوں سے، یہ عذاب لائیں گے، یہ عذاب لائیں گے، خوشخبریاں لائیں گے یا عذاب لائیں گے یا کوئی اور معاملات جس طرح مطالبہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رسولوں کا کام صرف خوشخبری دینا ہے، تبلیغ کرنا اور ڈرانا کہ جو نہیں مانیں گے ان کو فلاں فلاں عذاب آئیں گے. صرف یہ کام ہے رسولوں کا. اس کے علاوہ عذاب لے آنا، عذاب کو سامنے لے آنا یا کوئی اور ان کے مطالبات تو پورے کرنا اللہ کا کام ہے.
رسول نہ عذاب لا سکتے ہیں نہ رسول عذاب ٹال سکتے ہیں، ان کا کام صرف خوشخبری دینا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والا بس۔ اور فرمایا کہ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں، یجادلون، وہ باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں، اَدْحَضَ يُدْحِضُ، جس کا معنی ہوتا ہے پھسلا دینا، یہ کہ وہ پھسلا دیں اس کے ساتھ حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو، انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا، ہزوا اس کو مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، ذُكِّرَ بِآيَاتِهِ، جس کو نصیحت کی جائے اس کی رب کی آیات کے ساتھ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس بندے سے بڑا بدبخت اور ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے لیکن پھر بھی وہ منہ موڑ لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ وَنَسِيَ، اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ جب ایسے لوگ بن جائیں جن کو قرآن حدیث سے نصیحت کی جائے لیکن وہ قبول کرنے کی کوشش نہ کریں، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بے شک ہم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ، ان کے دلوں پر پردہ بنا دیتے ہیں، اَن يَفْقَهُوا، اس سے کہ وہ اسے سمجھیں۔ اب ہم ان کی قوت، صلاحیت سب جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، یہ کہ وہ اس قرآن کو، ان ہدایات و احکامات کو سمجھیں۔ اب سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ جب ان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ نصیحت کی جائے، وہ بدبخت آگے منہ موڑ لیں اور اسے بھول جائیں جو دونوں ہاتھوں نے ان کے کما کر زندگی میں آگے بھیجا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کے کانوں، دلوں پر پردے بنا دیتے ہیں، ان یفقہوا، یہ کہ وہ اسے سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، دل بھی، دلوں پر مہر لگا دی، پردے، اور اسی طرح کانوں میں بھی بوجھ، نہ ہی دل سے کوئی چیز، نہ ہی کان سے کوئی اثر، کسی قسم کی اب صلاحیت ان کے اندر نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام صلاحیتیں جو ہے سلب کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اگر تو ان کو بلائے ہدایت کی طرف، وَإِن تَدْعُهُمْ، اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے، ہدا، سیدھی راہ کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس وقت وہ ہرگز راہ پر نہ آئیں گے۔ اے پیغمبر تو جتنا ان کو بلاتا رہے، وہ اس وقت ہرگز کبھی سیدھی راہ پر نہ آئیں گے۔ اگر نبی تو بلائے بھی سے ان کو سیدھی راہ کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پردے کر دے، جن کے کانوں کو اللہ تعالیٰ پردے میں کر دے، تو وہ لوگ کبھی بھی اگر ان کو نبی بھی بلائیں تو وہ نبیوں کی بلانے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اللہ نے جو صلاحیتیں ختم کر دی، سمجھنے کی، سننے کی، سماعت، بصارت، سب ختم کر دی اللہ نے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ